السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام جہاں زیب ہے، اپنے ابا کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ میں ان کی ایک ہی تو اولاد تھی۔ بچپن سے ہی اماں ابا کے منہ سے یہ سنا تھا کہ ابا کا جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے۔ میں نے ایک اچھی زندگی گزاری تھی جس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا اور اس سے بہت اچھا منافع ہمیں ملتا تھا۔ گھر اپنا تھا، میرے ابا کے پاس گاڑی بھی تھی۔ ضروریات زندگی کی ہر سہولت ہمارے گھر میں موجود تھی۔ میرے ابا جہاں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے وہیں وہ میری اماں کو بھی بے پناہ چاہتے تھے، لیکن قسمت میں ان کا ساتھ شاید یہیں تک تھا۔ میں 18 سال کا تھا جب میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے اسکول اور کالج کی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب میں یونیورسٹی جانے لگا تھا۔ امی کے چلے جانے کے بعد گھر کے ملازم ہی گھر کو سنبھالتے تھے۔ میرے ابا اپنے کام کی وجہ سے کم ہی گھر پر موجود ہوتے تھے۔ میری امی میرے لیے بہت اہم تھیں۔ ان کے جانے نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا تھا۔ میں ہر وقت اداس اور پریشان رہتا، ان کو یاد کرتا رہتا۔ میں نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا بھی مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو میں یونیورسٹی سے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چلا جاتا تھا، مگر اب اماں کے جانے کے بعد سب کچھ جیسے ختم سا ہو گیا۔ اسی لیے میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ابا نے خود ہی مجھے میرے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر گھومنے کے لیے بھیج دیا، تاکہ میں اس بات کو زیادہ اپنے ذہن پر سوار نہ کروں اور اس بات کو بھول جاؤں۔ وہاں پر جا کر میرا اچھا وقت گزرا تھا اور میں کچھ بہتر ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی امی کی یاد نہیں آتی تھی، مجھے یاد تو آتی تھی، لیکن وہ جو ایک ان کے جانے کا صدمہ تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ ہم لوگ باپ بیٹا دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، مگر میں جب بھی گھر میں قدم رکھتا ایک اداسی سی پھیل جاتی اور مجھے اماں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ خیر، زندگی اسی طرح سے گزرتی گئی۔ یونیورسٹی میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں اور کچھ لڑکیوں سے میری دوستی بھی تھی، جن میں وانیہ ایک ایسی لڑکی تھی جو میری بہت فکر کرتی۔ سب دوست کہتے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی جس سے مجھے محبت ہوئی ہو، یا پھر اس کے بارے میں نے یہ سوچا کہ مستقل میں یہی میری زندگی کی ساتھی بنے گی۔ ابھی تک ایسی لڑکی مجھے ملی ہی نہیں تھی، اور وانیہ سے بھی مجھے محبت نہیں تھی۔ میں سچی دوست سمجھتا تھا۔ اس سالگرہ پر جب میں 20 سال کا ہوا تو میں نے اپنے ابا سے گاڑی کی فرمائش کی۔ انہوں نے جیسے آج سے پہلے میری ساری فرمائشیں پوری کی تھیں، اس بار بھی انہوں نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے مجھے میری پسند کی کار دلوا دی۔ اب میرا روزانہ باہر آنا جانا اپنی گاڑی میں ہوتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے یونیورسٹی میں میرا ایک دوست سے جھگڑا ہو گیا۔ میں بہت غصے میں وہاں سے نکلا تھا اور تیزی میں گاڑی چلا رہا تھا جب راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ ایک لڑکی میری گاڑی کے سامنے اچانک سے آ گئی تھی اور میں نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو بچایا تھا۔ اس کے پیر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی اور میں اسے اپنے ساتھ اسپتال لے گیا، جبکہ وہ لڑکی مسلسل انکار کر رہی تھی، مگر کیونکہ غلطی میری تھی اسی لیے مجھے احساس تھا کہ میری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی۔ اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ جب وہ مجھے بتاتی گئی اور میں اس کے کہنے پر چلتا گیا، وہ مجھے ایک پرانے سے چھوٹے سے محلے میں لے آئی۔ اس لڑکی کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے یہاں لا کر شرمندگی کے احساس میں مبتلا تھی، لیکن میں نے اسے اس چیز کا احساس نہ ہونے دیا۔ اس محلے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق کسی معمولی سے اور چھوٹے سے گھر سے تھا، مگر مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری وجہ سے اس کو چوٹ لگی تھی اور اس کی مدد کرنا میرا فرض تھا، اسی لیے میں اسے یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی رکوا دی اور یہ کہا کہ یہی اس کا گھر ہے، وہ چلی جائے گی، میں نے بھی خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد میں بھی اپنے گھر آ گیا، لیکن اگلے دن دوبارہ سے میرا دل کیا کہ میں جا کر دوبارہ سے اس کی خیریت پوچھ لوں۔ اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن دوبارہ سے میں یونیورسٹی سے واپسی پر اسی چھوٹے محلے میں چلا گیا، اور میں نے جا کر اس گھر کا دروازہ بجایا تو ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان خاتون سے کیا کہوں، کیونکہ اس لڑکی کا تو مجھے نام بھی معلوم نہیں تھا، اور میں کیا کہہ کر اسے مخاطب کرتا۔
کیا کہتا کہ میں کس کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اسی لیے میں نے واپس آنے کا سوچا۔ جب اس خاتون نے دوبارہ سے مجھے مخاطب کیا اور مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو جھجکتے ہوئے میں نے انہیں بتا دیا کہ کل جس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میری گاڑی سے ہوا تھا، میں اسے کل یہیں چھوڑ کر گیا تھا اور آج میں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہیں اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس عورت نے پہلے تو سر سے پیر تک مجھے غور سے دیکھا اور اس کے بعد مجھے اندر آنے کا کہا۔ اندر سے بھی گھر ویسا ہی تھا جیسا باہر سے۔ گھر صاف ستھرا تھا لیکن بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس عورت نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ اس کی ماں ہے، وہ دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہتی ہیں۔ اس کی بیٹی ایک کمپنی میں چھوٹی موٹی ملازمت کرتی ہے اور اسی سے ان کا گھر چلتا ہے۔ اس کے شوہر کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ دونوں ماں بیٹی اپنا گزارا مشکل سے کرتی ہیں۔ یہی ان کی زندگی ہے اور یہی ان کی زندگی کی کہانی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا ان کے حالات کا سن کر، مگر میں خاموش رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی اس کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ میں نے اس کی خیریت پوچھی اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مگر اس کی ماں نے فوراً انکار کر دیا کہ انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا نمبر انہیں دیا کہ اگر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتا سکتی ہیں، جو انہوں نے خاموشی سے تھام لی۔ لیکن اس طرح سے ایک ہفتہ گزر گیا مگر ان کی طرف سے مجھے کوئی فون نہ آیا۔ میرا دوبارہ سے اس لڑکی کو دیکھنے کو دل کیا، اسی لیے میں دوبارہ ان کے گھر چلا گیا۔ ابھی تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون سا جذبہ تھا جو مجھے وہاں لے جا رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی تھی یا پھر مجھے ان کے حالات دیکھ کر، ان کی زندگی کے بارے میں جان کر ان سے ہمدردی تھی؟ اسی لیے میں وہاں جاتا تھا۔ ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میری ان لوگوں میں ایسی کون سی دلچسپی تھی، میں کیوں وہاں جا رہا تھا۔ مگر میں وقت نکال کر وہاں جاتا اور آہستہ آہستہ میری ان لوگوں سے اچھی بات چیت ہو گئی۔ اس کی ماں نے بھی مجھے کبھی گھر آنے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی اور خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس لڑکی کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ نے مجھے اپنے دفتر کا بتایا جہاں پر وہ جاب کرتی تھی۔ کبھی کبھار میری وہاں بھی اس سے ملاقات ہو جاتی اور اس طرح سے ہم دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ اب وہ اپنی ہر بات مجھے بتانے لگی تھی اور مجھے بھی اس کی ہر بات سننا اچھا لگتا تھا۔ ہم لوگ فون پر بھی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے تھے۔ ایک دن جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو وہ بہت پریشان تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہیں وہ کرائے کا گھر ہے اور مالک مکان انہیں گھر خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ انہوں نے تو کبھی بھی گھر کا کرایہ دیر سے نہیں دیا۔ مالک مکان کا کہنا ہے کہ اسے یہ گھر بھیجنا ہے، اسی لیے وہ پریشان تھی کہ وہ اس کی ماں کہاں جائیں گی۔ یہ گھر ان دونوں کے لیے بہت مناسب تھا اور کم پیسوں میں ہی ان کا یہاں پر گزارا ہو رہا تھا، ورنہ یہاں پر اتنے بڑے شہر میں رہتے ہوئے گھروں کے کرائے اتنے زیادہ تھے کہ وہ کسی اور گھر میں جا کر رہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے بہت جگہوں پر کرائے کا گھر تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے کرائے اتنے زیادہ تھے جو اس کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ اسی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتی تھی اور یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں پیسوں سے اس کی کوئی بھی مدد کروں، جبکہ میں اسے اس طرح سے پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی دوستی کے واسطے دیے اور بڑی مشکلوں سے میں نے اس کی مدد کی، جو لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں کے لیے ایک اچھا گھر لینا چاہتا تھا، لیکن عالیہ نے مجھے منع کر دیا۔ یہ کہا کہ اگر میں ان کے مالک مکان سے بات کر کے اسی گھر کو بکنے سے روک دوں تو یہی میرا احسان ہوگا، کیونکہ وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ اس گھر میں اس کی ابا کی یادیں ہیں اور وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ انسانوں کے چلے جانے کے بعد ان کی یادیں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہیں، کیونکہ امی کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی یادیں ہی میرے پاس تھیں۔ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی اپنے گھر سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی امی کے جانے کے بعد ہو گئی تھی، کیونکہ اس گھر سے میری ماں کی یادیں جڑی تھیں اور ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اسی گھر میں موجود ہیں۔ میں اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے مالک مکان سے بات کی اور آخر کار وہ انسان مان گیا۔ میں نے اسے چند پیسے دیے اور یہ کہا کہ وہ اس گھر کو ابھی نہ بیچے۔ جیسے ہی یہ بات عالیہ کو پتہ چلی تھی کہ مالک مکان اس بات پر راضی ہو گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔
اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب اسے جب مہینے کی تنخواہ ملے گی تو وہ اپنے پیسوں سے میری دعوت کرے گی۔ میں نے اسے بہت منع بھی کیا، لیکن اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی۔ اس کی امی نے بہت مزے مزے کے کھانے بنائے تھے اور مجھے اس دعوت میں بلایا گیا۔ اس کی امی کے ہاتھوں کا کھانا کھا کر مجھے اپنی امی یاد آ گئی تھی۔ میری امی بھی اسی طرح کے لذیذ اور مزیدار کھانے میرے لیے بنایا کرتی تھی۔ ان دونوں میں مجھے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اسی لیے یہاں پر میرا بہت دل لگتا، اور میں جب بھی اداس ہوتا، جب بھی مجھے اماں کی زیادہ یاد آتی تو میں عالیہ کے گھر چلا آتا۔ عالیہ کی امی اور وہ دونوں ہی میری بہت فکر کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میرا ان سے کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے انجان نہیں سمجھا تھا، بلکہ اپنے گھر کا فرد سمجھ کر وہ ہر بات مجھ سے کرتی۔ اب میں وہاں جا کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہاں پر جا کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی گھر میں موجود ہوں، جبکہ اپنے گھر میں تو مجھے گھر والا احساس ہوتا ہی نہیں تھا۔ امی کے جانے کے بعد تو یہ گھر ایک مکان بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے در و دیوار سے بھی اب مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ گھر میں سارے کاموں کو ملازموں نے سنبھالا ہوا تھا، لیکن مجھے اس گھر میں کسی اپنے کی ضرورت تھی، جو کہ اس گھر میں موجود نہیں تھا۔ میرے بابا بھی اپنے کاموں میں الجھے رہتے اور انہوں نے بھی کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی۔ اسی لیے میرا سارا وقت عالیہ کے ساتھ گزرتا یا پھر اس کے گھر میں گزرتا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا تھا کب مجھے عالیہ سے محبت ہو گئی، کیونکہ میرا اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرتا تھا، اور میں اسی طرح سے اپنی ساری زندگی اسی لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا جس کے ساتھ میں زندگی کو جیتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں تھیں جنہیں میں جانتا تھا، اور صرف میری دوست کی حد تک ہی تھیں۔ ان میں سے کبھی بھی کسی لڑکی کو لے کر مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا یا اسے میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن جب سے عالیہ سے ملا تھا، میں نے اپنی زندگی ایک الگ طریقے سے جینی شروع کر دی تھی۔ اب میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن جب اس کی امی نے یہ کہا کہ وہ عالیہ کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہیں، وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتی ہیں، ویسے بھی اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تو میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، ایسے جیسے اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس سے مل نہیں پاؤں گا۔ ظاہر سی بات تھی، اس کا شوہر شادی کے بعد اسے کہاں مجھ سے ملنے دیتا۔ جب ایک دن میں ان کے گھر گیا تو چند لوگ ان کے گھر میں موجود تھے۔ عالیہ کی امی نے مجھے بتایا کہ یہ عالیہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی میں نے عالیہ سے بات کی اور اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ اسے صاف کہہ دیا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری باتیں سن کر پہلے تو وہ خاموش رہی، اس نے کچھ نہ کہا، اور پھر اس نے مجھے جانے کے لیے کہا۔ میں حیران تھا کہ وہ اس طرح سے کیوں کر رہی ہے۔ کیا اسے مجھ سے محبت نہیں تھی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے اور میرے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ دیوار دولت کی ہے۔ وہ ہماری طرح امیر نہیں ہے، بلکہ معمولی سے گھر میں رہنے والی غریب سی لڑکی ہے۔ میرے ابا ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کیوں بنائیں گے؟ میرے ابا کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، اور دیکھنے والے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ اس نے ایک امیر گھر کے لڑکے کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی۔ وہ اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سننا چاہتی، اور نہ ہی اپنی ماں کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھنے دینا چاہتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، صرف میرے اور اپنے بارے میں سوچے، اور جہاں تک بات میرے ابا کی تھی تو میں انہیں اس شادی پر راضی کر لوں گا۔ جب میں نے اسے اس بات کا یقین دلایا تو اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن صرف اور صرف حالات کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ ہم دونوں کا ملنا ممکن نہیں ہے، ہم دونوں کے گھروں میں اور زندگی کے رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ اس لیے اس نے خاموشی سے اپنی امی کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، اور اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی مناسب سا رشتہ تلاش کر لے، وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب جب کہ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ابا سے اس بارے میں جلدی بات کروں گا اور اپنی محبت کو حاصل کر لوں گا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی تو انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری خوشی کے لیے
انہوں نے ہمیشہ سب کچھ کیا تھا۔ اب جب کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ میں عالیہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اسی کی وجہ سے میں اپنی ماں کی موت کے صدمے سے اتنی جلدی باہر آ گیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی عالیہ سے ہی کروائیں گے۔ میرے بابا ان کے گھر گئے تھے، ان کا گھر دیکھ کر بھی انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ مان گئے تھے۔ جب میرے بابا اس رشتے کے لیے مان گئے تو میں بہت خوش تھا، لیکن پھر عالیہ نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کی شرط رکھ دی، جسے سن کر میں بہت حیران ہوا۔ اس نے میرے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اسی وقت مجھ سے شادی کرے گی جب میرے بابا اس کی بیوہ ماں سے شادی کریں گے۔ میں اس کی یہ شرط سن کر بہت حیران ہوا تھا، یہ کیسی شرط تھی؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بابا اس کی امی سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بعد کبھی بھی انہوں نے کسی عورت کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن عالیہ نے صاف انکار کر دیا کہ اگر میرے بابا اس کی ماں سے نکاح نہیں کریں گے تو وہ بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے اس بات کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ شادی کر کے چلی جائے گی تو ایسے میں اس کی ماں اکیلی رہ جائے گی۔ اس کی ماں کیسے اس گھر کا کرایہ ادا کرے گی؟ اس کی ماں دربدر ہو جائے گی۔ وہ اپنی ماں کو دربدر نہیں ہونے دینا چاہتی، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں بھی میرے بابا سے نکاح کر لے اور اس گھر میں آ جائے اور اس کے ساتھ اسی گھر میں رہیں۔ اس طرح سے اسے اپنی ماں کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میرے بابا اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور اسی طرح سے جاب کرتی رہے گی اور اپنی ماں کا گزارا کرتی رہے گی، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے شادی کر لی تو اس کے بعد اس کی ماں کا کیا ہوگا؟ ان کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا جو ان کی ذمہ داری اٹھا لیتا۔ اس کی بات ایک طرح سے ٹھیک تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں بہت جلد اپنے بابا کو اس نکاح کے لیے راضی کر لوں گا، لیکن وہ شادی سے انکار نہ کرے۔ میں نے عالیہ سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کو اس کی ماں سے شادی کے لیے راضی کر لوں گا، لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بابا کبھی بھی اس کی ماں سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے میری خوشی کے لیے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا تھا، اس بات کو بھی کہ عالیہ کے گھر والے ہماری طرح اونچے اور بڑے خاندان کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میرے بابا نے میری خوشی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لیکن اب جب کہ میں ان کے سامنے یہ شرط رکھتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس رشتے سے بھی انکار نہ کر دیں، مگر بات تو مجھے کرنی ہی تھی۔ اگر میں بات نہ کرتا تو عالیہ مجھ سے کبھی شادی نہ کرتی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ اگر اس کی ماں کا نکاح میرے بابا سے ہو جاتا تو وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں آ کر رہ سکتی تھی۔ اس کی بات بھی ایک طرح سے ٹھیک تھی، اس کے علاوہ اس کی ماں کا تھا ہی کون؟ اس طرح صرف اپنی ماں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی، جبکہ ان کا جو گھر تھا وہ بھی اپنا نہیں تھا؟ تو اس کے یہاں آ جانے کے بعد اس کی ماں کیسے اپنا گزارا کرتی اور کہاں رہتی؟ اس نے جو کچھ بھی اپنی ماں کے لیے سوچا تھا ٹھیک سوچا تھا، اور اب مجھے کیسے بھی کر کے بابا کو اس شادی کے لیے راضی کرنا تھا۔ جب میں نے اپنے بابا سے اس بارے میں بات کی تو پہلے تو وہ اس بات کو سن کر کافی حیران ہوئے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فوراً اس سے انکار کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ انکار کریں گے، مگر میں نے انہیں سمجھایا، یہ بتایا کہ میں عالیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ انکار کر دیں گے تو وہ بھی اس شادی سے انکار کر دے گی، جبکہ میں تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں میری خوشی کے لیے انہوں نے عالیہ کو قبول کیا تھا، وہیں میری خوشی کے لیے وہ اس کی ماں سے نکاح کر لیں۔ میرے بابا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر میں نے انہیں مجبور کیا۔ آخرکار میرے پاپا بہت مشکلوں سے اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی کی رات تم بہت پچھتاؤ گے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوا تھا، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ غصے میں ہیں، ایسے ہی مجھے کہہ دیا ہوگا۔ میں نے ابا کی یہ بات انسنی کر دی اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں گھر میں شروع ہو گئی۔ جہاں میں بہت خوش تھا وہیں پر میرے ابا بہت ہی خاموش تھے، وہ اب مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے انہیں اس شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہیں گے۔ تھوڑی ہی عرصے میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے اور پھر اس طرح سے ہم دونوں باپ بیٹے کی اکٹھی شادی ہو گئی۔ مگر جب میں اپنے کمرے میں گیا تو ہوش اڑ گئے کہ بیڈ پر اس لڑکی کے بجائے اس کی ماں موجود تھی۔ انہیں یہاں دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، جب اچانک سے بابا کی وہ بات میرے ذہن میں آئی کہ انہوں نے کہا تھا
کہ میں شادی کی رات بہت پچھتاؤں گا، اور اب اس طرح سے عالیہ کی جگہ اس کی ماں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ میں کمرے سے باہر واپس آنے لگا تو عالیہ کی ماں نے مجھے روک دیا۔ جو الفاظ انہوں نے کہے انہوں نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی بیٹی کا نکاح میرے بابا کے ساتھ ہوا ہے، اور ان کا مجھ سے اگر وہ یہاں تھیں تو پھر عالیہ کہاں تھی؟ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بابا کے کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور اندر سے میرے بابا باہر آئے۔ ان کے ساتھ ہی عالیہ بھی تھی۔ عالیہ کو دیکھ کر میں بہت حیران تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ اسے تو اس وقت میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ ساری کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حیرت سے کبھی اپنے بابا کو دیکھتا تو کبھی عالیہ کو۔ جب عالیہ نے خود ہی مجھے ساری سچائی بتا دی، وہ جیسے جیسے مجھے سب کچھ بتا رہی تھی ویسے ویسے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ تو مجھ سے شادی صرف اور صرف میری دولت کی وجہ سے کرنا چاہتی تھی۔ میرے بابا جب ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تو میرے بابا کو پہلی نظر میں ہی انہیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں دولت کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں۔ اسی لیے میرے بابا نے انہیں پیسوں کی آفر کی اور میری زندگی سے نکل جانے کا کہا، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں تھی۔ جب میرے بابا نے اس سے یہ کہا کہ مجھ سے شادی کر کے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ساری دولت میرے بابا کے نام پر ہے، جب میرے بابا نے یہ بات کہی تو اس کے بعد عالیہ کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی بلکہ وہ میرے بابا سے شادی کرے گی۔ یہ سب کچھ ان ماں بیٹی نے مل کر میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب دھوکا تھا، ان کی اچھائی، ان کی ہمدردی سب بناوٹ تھی۔ عالیہ کا ارادہ بدل گیا تھا اور اب وہ میرے بابا سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ایسے انکار کرتی تو میں کبھی اس کی شادی اپنے بابا سے نہ ہونے دیتا۔ اسی لیے یہ انہونی سی شرط میرے آگے رکھ دی کہ مجھ سے اسی صورت میں شادی کرے گی اگر میرے بابا اس کی ماں سے شادی کرے۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ اس بہانے سے وہ میرے ابا سے شادی کر لے گی اور جب شادی ہو جائے اس کے بعد میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، جبکہ میرے بابا اس کا ارادے سے پہلے سے ہی واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی کی رات میں پچھتاؤں گا، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ لیکن بابا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو جانتے تھے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پھر انہوں نے میری محبت سے نکاح کیوں کیا؟ اور عالیہ کی ماں نے کیسے اس بات میں اس کا ساتھ دے دیا اور اپنے بیٹے کی عمر کے لڑکے سے نکاح کر کے اس گھر میں آ گئی؟ اس لڑکی کی ساری اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اب تک میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہی تھی، صرف اور صرف میرے پیسے کی وجہ سے، لیکن مجھے بابا سے یہ امید نہیں تھی۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت پہلے ہی ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت جان گئے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ کس طرح سے امیر گھر کے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں اور پھر ان سے شادی کر کے اس کی دولت ہتھیا کر اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ عالیہ اور اس کی ماں پہلے بھی اس طرح کے بہت سے کام کر چکی تھی۔ وہ اسی طرح سے بہانے سے کسی امیر لڑکے کے ساتھ ٹکرا جاتی، کبھی اس کی گاڑی کے آگے آ جاتی، کبھی راہ چلتے اس سے ٹکرا جاتی اور اسے اپنی شخصیت سے متاثر کرتی۔ اس کا رویہ، اس کا لہجہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی لڑکا اس سے متاثر ہو جاتا۔ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، اسی لیے پہلی نظر میں ہی کوئی بھی اس پر دل ہار سکتا تھا۔ اسی ہنر سے تو وہ لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی تھی۔ وہ میری گاڑی کے سامنے اچانک سے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر میری گاڑی کے سامنے آئی تھی اور معصوم بنی تھی، اور وہ عورت جسے وہ اپنی ماں کہتی تھی، وہ عورت اس کی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ عورت بھی پیسوں کے لالچ میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتی تھیں اور اس عورت کو اپنی ماں کے طور پر پیش کرتی تھی اور پھر پیسہ لوٹ کر وہاں سے فرار ہو جاتی، جبکہ حقیقت میں وہ عورت اس کی ماں نہیں تھی، بلکہ پیسوں کے لیے اس کے لیے کام کرتی تھی۔ میرے بابا اگر پہلے مجھے یہ ساری سچائی بتا دیتے تو یقیناً میں ان کی بات پر بھروسہ نہ کرتا، کیونکہ جس قدر میں عالیہ کی محبت میں گرفتار تھا میں کسی کی بات نہ سمجھتا، اور مجھے یہی لگتا کہ میرے بابا میری اس سے شادی نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح یہی سوچتے ہیں کہ وہ غریب ہے اور اسی لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ خود اپنے منہ سے ساری حقیقت مجھے بتائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اسی صورت میں اس حقیقت پر یقین کروں گا جب وہ خود اپنے جرم کو قبول کرے گی، اور آج اس نے خود اس بات کو قبول کیا تھا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ صرف پیسوں کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ ساری دولت میرے بابا کے نام پر ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ میرے بابا سے ہی شادی کر لے۔
اس طرح سے اس نے میرے بابا سے شادی کر لی، جبکہ اس عورت کا نکاح مجھ سے کروا دیا تھا۔ میں اس شادی کو نہیں مانتا تھا، میں نے فوراً اس عورت کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور اس رشتے سے آزاد کر دیا تھا، جبکہ میرے بابا نے بھی وہیں پر کھڑے کھڑے عالیہ کو طلاق دے دی تھی۔ میرے بابا نے صرف اس کی اصلیت میرے سامنے لانے کے لیے یہ نکاح کیا تھا، جبکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ میرے بابا بھی باقی مردوں کی طرح اس کے حسن سے متاثر ہو گئے ہیں، اسی لیے میرے بابا اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور اپنے بیٹے کی خوشی کا بھی انہیں خیال نہیں۔ لیکن میرے بابا ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے جو عورت کے ظاہری حسن سے متاثر ہوتے، ان کے لیے سب سے بڑھ کر میں عزیز تھا، اور میری زندگی بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کی اصلیت ہم دونوں کے سامنے آ گئی تھی، جبکہ میرے بابا نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ تو بہت پہلے ہی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر چکے تھے، مگر انہوں نے عالیہ کو بے وقوف بنایا تھا، جبکہ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کرتی۔ میرے بابا نے انہیں گھر سے نکل جانے کا کہا جب عالیہ میرے قدموں میں گر گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ بہک گئی تھی اور پیسوں کے لالچ میں آ گئی۔ میرے بابا نے اسے پیسوں کا لالچ دیا تھا، جبکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ اب بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، میں اس سے نکاح کر لوں۔ اگر میں نے اسے نہ اپنایا تو وہ مر جائے گی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھے اس ساری محبت کے واسطے دیے جو میں اس سے کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی ساری اصلیت جان چکا تھا، اسی لیے اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور ویسے بھی اب میں چاہ کر بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا نکاح میرے بابا سے ہو چکا تھا۔ بے شک میرے بابا نے اسے طلاق دے دی تھی، لیکن پھر بھی ایک دفعہ وہ میرے بابا کے نکاح میں جا چکی تھی، اب دوبارہ سے میں اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اب زندگی میں کبھی بھی میرا اس سے نکاح جائز نہیں تھا، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اس گھر سے چلی جاتی اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہ آتی۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ اس سے اچھا تھا کہ وہ خاموشی سے مجھ سے شادی کر لیتی، جبکہ میں اس سے محبت بھی کرتا تھا اور ساری دولت کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ ساری زندگی عیش کرتی، لیکن اس نے زیادہ لالچ میں آ کر یہ سب کچھ بھی اپنے ہاتھ سے گوا دیا تھا، ایک محبت کرنے والا انسان کھو دیا تھا۔ وہ دونوں اس گھر سے چلی گئی تھیں، لیکن اس دھوکے نے مجھے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا اور کسی سے بات نہ کرتا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ جب وانیہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ روزانہ گھر آ جاتی اور کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہتی۔ حالانکہ میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ سارا وقت میرے ساتھ گزارتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وہی لڑکی میری محبت کی قابل تھی جو بچپن سے میری بے رخی برداشت کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اسے اپنا ہمسفر بناؤں گا۔ میرے بابا کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ میرے اس فیصلے سے خوش تھے۔ میں نے وانیہ سے شادی کر لی تھی اور میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے مجھے ایک بہت بڑی خوشی دی تھی، میری بیٹی، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، اور آج میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ایک محبت کرنے والی بیوی تھی اور ایک خوبصورت معصوم سی میری بیٹی، جو ہم دونوں کے جینے کی وجہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔